ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل عزت احترام علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور دینی شخصیات حال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نہ ڈر بے بھاگ بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ختم قرآن کریم کی اس بہت بابرکت کانفرنس میں آپ حضرات سے گفتگو اور ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں. قاری اسامہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. اس سال 30 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور ان کے اعزاز میں اس خوبصورت اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا. میں قاری صاحب کو، ان کے جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کو، منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان بچوں کو جن نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، انہیں شاباش مبارکباد دیتا ہوں. یہاں پر موجود ان کے گھرانے، خاندان، قوم اور گھر کے افراد کو، بالخصوص ان کے والدین کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. دنیا بھر میں جتنے ادارے قرآن کریم کی ترویج، اشاعت کے لیے مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جملہ ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے. وقت کافی گزر چکا ہے. ان بچوں نے اس پروگرام کے بعد اپنے اپنے گھروں میں بھی جانا ہے.
یقیناً آج ان کے گھروں میں بھی بڑی خوشی اور مسرت کے لمحات ہوں گے. ان کی مائیں، بہنیں، رشتہ دار ان کے انتظار میں ہوگی کہ یہ آئیں گے تو انہیں ہار پہنائیں گے، مبارکباد دیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے. گھروں میں بھی بہت سارے لوگوں کے مہمان شاید وہاں موجود ہوں، اور جو مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہوں گے کہ پروگرام ختم ہو، اس لیے کہ وہ کسی خطیب کی تقریر سننے نہیں آئے، وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے اعزاز میں آئے ہیں. یہاں کر انہیں یہ ماحول مل گیا اور تقریر سننی پڑی تو مجبوراً وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یقیناً آپ مغرب کے بعد سے یہاں موجود ہیں، آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور وہ بھی آپ کو انتظار ہوگا اور بہت ساروں کو بھوک بھی لگی ہوگی. میں ان تمام چیزوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر گفتگو کروں تاکہ آپ کی جان جلدی چھوٹ جائے. لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے، جس طرح آپ کے لیے نئی بات ہے بعض لوگوں کے لیے کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور آگے آپ کو یہ جلسہ مل گیا، آپ تو بچے کے ختم قرآن میں آئے تھے. مجھے بھی کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے جب ایسے لوگ ہمارے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جب ہمیں کبھی سنا نہ ہو، کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں سنا نہیں یا جن لوگوں کا ہمارے ساتھ واسطہ نہیں پڑھا، ان لوگوں کا ذہن ہمارے متعلق کچھ اور ہے، اور جنہوں نے ہمیں سنا ہے اور واسطہ پڑھا ہے ان کا ذہن ہمارے متعلق کچھ اور ہے. جنہوں نے سنا نہیں وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، تخریب کار کہتے ہیں، انتہا پسند کہتے ہیں، شدت پسند کہتے ہیں، بعض معاشرے میں فساد پھیلانے والا کہتے ہیں، بعض فسادیوں کا ساتھی کہتے ہیں، بعض شرارتی کہتے ہیں، بعض جذباتی خطیب کہتے ہیں. جتنے وہ اتنی باتیں جہاں جہاں سے انہوں نے جو کچھ سنا ہے وہ اسی کو بیان کرتے. زحمت ان کو بھی کبھی نہیں ہوئی کہ ہم سے آ کر پوچھ لیں، اور آج ہمارے بھی وہ کبھی نہیں چلے کہ ہم ان کو سمجھا دیں. تو آج زحمت ان کی ہوئی ہے، ہاتھ ہمارے چل گئے. پھر بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات قرآن مجید پر ہی کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید لاریب کتاب ہے، قرآن مجید لاجواب کتاب ہے، قرآن مجید مقدس کتاب ہے، قرآن مجید بہترین کتاب ہے، قرآن مجید برتر کتاب ہے. دنیا کی ہر چیز قرآن مجید میں موجود ہے، ہر علم قرآن پاک میں محفوظ ہے، ہر بات کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی ہے، ساری وسعتوں کو قرآن پاک نے اپنے اندر سمیٹا ہے، ہر چیز قرآن پاک نے محفوظ کر لی ہے. اگر آپ توحید کا ذکر کرنا چاہیں تو آپ کو یہ بات قرآن سے ملے گا. آپ رسالت کی بات کریں تو آپ کو یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. آپ شریعت کی بات کریں تو آپ کو یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. آپ حکومت کی بات کریں تو یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. آپ انبیاء کا ذکر کریں تو یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. آپ ربوبیت کا ذکر کریں تو یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. آپ خالقیت کو سمجھنا چاہیں تو یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. رزق کا معاملہ آپ سمجھنا چاہیں یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. علم کی بات آپ دیکھنا چاہیں یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. حکمت کی دنیا آپ ڈھونڈنا چاہیں یہ بات بھی قرآن سے ملے گی. تحمل اور تدبر کی بات آپ چھیڑنا چاہیں یہ بات بھی آپ کو قرآن سے ملے گی.
صدق و وفا کے عنوان کو آپ دیکھنا چاہیں، یہ بات کو آپ بھی قرآن سے ملے گی۔ جرأت اور شجاعت کی بات آپ کریں، یہ بات بھی قرآن سے ملیں گے۔ انصاف کی بات آپ دیکھیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ زمین آسمان کی بناوٹ کو آپ دیکھنا چاہیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ زمین کی وسعتوں کو تلاش کرنا چاہیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ آسمانوں کی بلندیوں کا اندازہ لگانا چاہیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ سورج کی تہ میں جانا چاہیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ ستاروں کے کہکشاں میں جانا چاہیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ زمین سے نکلنے والے پھلوں پہ جائیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ آسمان سے برسنے والی بارش کی بات کریں، یہ بھی قرآن سے ملے گی۔ زمین کو پھاڑ کر کوپل کے باہر نکلنے کی بات کریں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ ایمان پر آ جائیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ اسلام پر آ جائیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ عقیدے پر آ جائیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ سچوں کو پہچانیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ جھوٹوں کو پکڑیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ بھلائی کی دنیا میں جائیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ گمراہوں کو پہچاننا چاہیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ شرافت کے لبادے دیکھیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ صداقت کے مینارے دیکھیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ شجاعت کے پہاڑ دیکھیں، یہ بات بھی قرآن سے ملے گی۔ حکمت کسے کہتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ملے گا۔ دلیل کسے کہتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ملے گی۔ نشان کسے کہتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ملے گا۔ تبلیغ کسے کہتے ہیں، یہ بھی قرآن سے ملے گا۔ جہاد ڈھونڈو گے تو قرآن سے ملے گا۔ تلوار ڈھونڈو گے تو قرآن سے ملے گی۔ میدان ڈھونڈو گے تو قرآن سے ملے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کی سیرت و کردار ڈھونڈو گے تو قرآن سے ملے گا۔ بات جبرائیل کی کرو گے تو قرآن بتائے گا۔ بات اسرائیل کی کرو گے تو قرآن بتائے گا۔ بات میکائیل کی کرو گے تو قرآن بتائے گا۔ بات اسرافیل کی کرو گے تو قرآن بتائے گا۔ دنیا کی ابتدا کا ذکر کرو گے تو قرآن بتائے گا۔ عروج کی بات کرو گے تو قرآن بتائے گا۔ قیامت کا ذکر ہوگا، قرآن بتائے گا۔ آسمان کے بننے کی بات قرآن میں ہے، اس کے بکھرنے کی بات بھی قرآن میں ہے۔ زمین کے پھیلنے کی بات قرآن میں ہے، اس کے سمٹ جانے کی بات بھی قرآن میں ہے۔ ہاں، ستاروں کے جگمگانے اور کہکشاں کی بات قرآن میں ہے، تو ان کے بے نور ہونے کی بات بھی قرآن میں ہے۔ سورج کی روشنی کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو روشنی سورج کے ختم ہونے کی بات بھی قرآن میں ہے۔ دنیا کے سجنے اور چلنے کی بات قرآن میں ہے، اور دنیا کے مٹنے اور دبنے کی بات بھی قرآن میں ہے۔ پہاڑوں کی قوت کی بات بھی قرآن میں ہے، اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ جانے کی بات بھی قرآن میں ہے۔ طاقتوروں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، کمزوری ان کی مٹ جانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ بادشاہوں اور حاکموں کی حکومت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور حکومت کے تیز نیس ہونے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اگر فرعون کی بادشاہت قرآن میں ہے تو ذلت و رسوائی بھی قرآن میں ہے۔ اگر نمرود کا تجل و فریب، قوت اور طاقت قرآن میں ہے تو اس کی ہلاکت بھی قرآن میں ہے۔ اگر انبیاء پر سختی قرآن میں ہے تو عزتیں بھی قرآن میں ہے۔ رسولوں کی پہچان میں قرآن ہے، ایمان کی بنیاد میں قرآن ہے، اسلام کے آغاز میں قرآن ہے، عقیدے کے بننے میں قرآن ہے، توحید کے پیچھے قرآن ہے، رسالت پہ دلیل قرآن ہے، نبوت پہ بات قرآن ہے، ختم نبوت پہ بات قرآن ہے، زمین آسمان کی حقیقت کے پیچھے قرآن ہے، عالم کائنات کے بننے کے پیچھے قرآن ہے، جنت کا ذکر جس میں ہے وہ قرآن ہے، محشر کا ذکر جس میں ہے وہ قرآن ہے، آخرت کا ذکر جس میں ہے وہ قرآن ہے، مکمل لوگوں کا ذکر جس میں ہے وہ قرآن ہے، ساری سیرت جس نے کھولی وہ قرآن ہے، افکارات دنیا کو دیے وہ قرآن ہے،
صحیح خیالات دنیا کو دیے، وہ قرآن ہے رہنمائی جس نے کی، وہ قرآن ہے رہبری جس نے کی، وہ قرآن ہے ایمان کی حلاوت کو جس نے تقسیم کیا، وہ قرآن ہے ہدایت کے چشمے جس نے بہا دیے، وہ قرآن ہے حضور علیہ السلام کی عظمت کو جس نے آشکارا کیا، وہ قرآن ہے باطل کو جس نے کھول دیا، وہ قرآن ہے حق کو جس نے بتا دیا، وہ قرآن ہے عالم کو جس نے سجا دیا، وہ قرآن ہے کیفیت اور حیت جس نے بدلی کی، وہ قرآن ہے انقلاب لے کر جو آیا، وہ قرآن ہے تبدیلی جس نے لائی، وہ قرآن ہے مومن جس سے بنے، وہ قرآن ہے ہدایت یافتہ جس سے بنے، وہ قرآن ہے طرق و تسلسل جس سے چلا، وہ قرآن ہے کائنات کی ہر چیز کی پشت پر جس کی گواہی کھڑی ہے، اس کتاب کو قرآن یہ کیا ہے بھائی؟ آہستہ آہستہ میں نے 15 منٹ کے بعد سانس لیا اور آپ کی زبان سے قرآن نہیں اگر یہی حال رہا تو پھر میرا ٹائم آپ کو مل جائے گا۔ تو میں نے تو اپنی گھڑی میں ٹائم اس لیے محدود کر دیا کہ میں نے پہلے آپ کے قصے سارے سنا دیے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ویسے بھی جس کی بات ہو رہی ہو نعرہ بھی اسی کا لگنا چاہیے۔ یہ قرآن کی صرف میں میری بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ ہم تو اس قرآن کے پڑھنے والوں کے پاؤں سے لگنے والے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا نعرہ مت لگاؤ، نعرہ ان کا لگاؤ جو میں بتانے لگا ہوں۔ میں نے ابھی قرآن کا نقشہ کھینچا ہے، قرآن والوں کا بھی کھینچنا ہے۔ میں نے ابھی قرآن کا نقشہ کھینچا ہے، قرآن والوں کا نقشہ کھینچنا ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب بات جو بھی ہو آپ ہر بات کو صحابہ پر لے آتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب بات جو بھی ہو آپ ہر بات کو صحابہ پر لے آتے ہیں۔ میں نے کہا کروں کیا، صحابہ کے بغیر کوئی بات ملتی جو نہیں ہے۔ توجہ کرنا، سب کچھ قرآن میں، قرآن کس میں؟ سب کچھ قرآن کے پاس ہے۔ قرآن کس کے پاس ہے؟ سب کچھ قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کس نے دیا ہے؟ بھائی اللہ نے یہ قرآن حضور کو دیا، جبرائیل کو دیا۔ کس کو؟ جبرائیل کو۔ پہلی کتابیں دی، فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں پہ لکھ کر دی۔ قرآن دیا، تختی پر لکھ کر نہیں دیا۔ اللہ کیسے دو گے؟ کہ کتاب انوکھی ہے، انداز بھی انوکھا ہوگا۔ کتاب منفرد ہے، انداز بھی منفرد ہوگا۔ کتاب آخری ہے، انداز بھی آخری نہیں ہوگا۔ اللہ کیسے؟ کہ کتاب آخری، رسول آخری، امت آخری، احکام آخری، بات آخری، پیغام آخری، اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا اعلان آخری۔ کیسے دیں گے؟ کہ پہلے کی طرح لکھ کر نہیں دوں گا۔ اللہ وہ لکھ کر کیوں دی تھی؟ کہ وہ کتاب اللہ تھی۔ یہ لکھ کر کیوں نہیں دیتے؟ کہ یہ صرف کتاب اللہ نہیں، کلام اللہ کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ دیں گے کیسے؟ کیا بتاؤں گا؟ تعارف خود کراؤں گا۔ اللہ کیا تعارف ہے؟ کہ تنزیل من رب العالمین۔ قرآن عالمی کتاب ہے، اللہ کی تعارف بہت ہے۔ اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا وہ عالمین سے کروایا، صرف رب نہیں کا۔ تنزیل من رب العالمین، بھیجنے والا رب العالمین، لانے والا کا روح الامین۔ نزل به روح الامین،
لینے والا کون ہے؟ وما ارسلناک الا بیچنے والا رب العالمین، لانے والا روح الامین، لینے والا رحمت للعالمین۔ جو چیز دی ہے وہ کیا ہے؟ نا 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 نا، اس کا نقشہ یوں پیش کیا، ہدی للعالمین۔ کسی قوم اور طبقے کی بات نہیں ہے، کسی فرد اور شہری کی بات نہیں ہے، کسی علاقے اور خطے کی بات نہیں ہے، جیسے رب سب کا ہے، مصطفیٰ بھی سب کے، قرآن بھی سب کا ہے۔ لوگ کہیں گے مولانا صاحب آج بڑی فرصت آ گئی آپ نے، میں نے کہا جہاں فرصت کی گنجائش ہے وہاں ہے، اور جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں فرصت کرنا خود پریشانی ہے۔ بھائی رب العالمین، رحمت للعالمین، خدا للعالمین، یہ ہے سب کے لیے، لیکن ضروری نہیں ہے سب لے لیں۔ کوئی نہ لے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ بھائی جلسے کی دعوت سب کو ہے، کوئی نہ آئے تو اس کی مرضی، ہم نے روکا تو دعوت عام ہے یاران الابتدا کے لیے، ہم نے کسی کو روکا نہیں، لیکن ہر کوئی یہاں آتا نہیں۔ ہم نے کسی کو روکا نہیں، مگر ہر کوئی یہاں آتا نہیں، یا کوئی آتا ہے جو بلایا جاتا ہے۔ قرآن سب کے لیے، لے گا وہ جس کو ہدایت ملے گی۔ اللہ نے دیا جبرائیل کو، لکھ کر نہیں دیا، لکھ کر جبرائیل نے دیا حضور کو، لکھ کر حضور نے دیا صحابہ کو، لکھ کر خود لکھ کر اللہ نے، جبرائیل نے، حضور نے، کتاب ناریب ہے یا نہیں؟ پہلا پارا آغاز میں پہلے جری حروف سے لکھ دیا، کسی کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے، اس کو اپنی حیثیت بتانے کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک، قرآن میں شک، کتاب میں شک، کلام میں شک، الفاظوں میں شک، جملوں میں شک، لفظوں میں شک، صورتوں میں شک، مکی صورتوں میں شک، مدنی صورتوں میں شک، جو قرآن عائشہ کے بستر پر اترا ہے اس میں شک۔ ہاں جو قرآن بستر عائشہ پہ اترا اس میں شک، جس قرآن کو انہوں نے پڑھا اس میں شک، جس قرآن کو ابو بکر نے جمع کرنا شروع کیا اس میں شک، جس کا مشورہ عمر نے دیا اس میں شک، جس کو عثمان غنی نے جمع کر کے دنیا تک پھیلا دیا اس میں شک ہے۔ شک اسی لیے حاضر کتاب نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا۔ ایک صاحب نے ایک بہت بڑی خوبصورت بات اور کہی، اس نے کہا قرآن کی نسبت اللہ کی طرف کرو تو کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف کرو تو کلام اللہ، حضور کی طرف کرو تو قرآن ہے، صحابہ کی طرف کرو تو کتاب ہے۔ اللہ نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے نہیں لکھا، قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ میری بات سن کر مت کہیں، دل سے کہیں کون ہے؟ قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ تحریر کرنے والے کون ہیں؟ جمع کرنے والے کون ہیں؟ محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ شمار کرنے والے کون ہیں؟ دل میں بٹھانے والے کون ہیں؟ کردار میں لانے والے کون ہیں؟ گفتار میں لانے والے کون ہیں؟ اخلاق میں لانے والے کون ہیں؟ میدان میں لانے والے کون ہیں؟ مثال میں لانے والے کون ہیں؟ عمل میں لانے والے کون ہیں؟ پہلے حافظ بننے والے کون ہیں؟
سب سے پہلے جن نے پڑھا وہ کون ہے؟ جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ کون ہے؟ جن کو قرآن نے مخاطب کیا وہ کون ہے؟ جن کی بات قرآن نے کی وہ کون ہے؟ جن کو قرآن نے بتایا وہ کون ہے؟ جنہیں قرآن نے سچا کہا وہ کون ہے؟ جنہیں مومن کہا وہ کون ہے؟ جنہیں رکوع والا کہا وہ کون ہے؟ جنہیں سجدوں والا کہا وہ کون ہے؟ اولئک المؤمنون حقا جنہیں کہا کون ہے؟ مومنون جنہیں کہا کون ہے؟ مفلحون جنہیں کہا کون ہے؟ راشدون جنہیں کہا کون ہے؟ تم سے پوچھتا ہوں قائمون جنہیں کہا وہ کون ہے؟ رکعان جنہیں کہا وہ کون ہے؟ سجدن جنہیں کہا وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون جنہیں کہا کون ہے؟ بالغیب جنہیں کہا وہ کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ جنہیں کہا کون ہے؟ ومما رزقناہم ينفقون جنہیں کہا وہ کون ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک جنہیں کہا وہ کون ہے؟ وما انزل من قبلک جنہیں کہا کون ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون جنہیں کہا وہ کون ہے؟ اولئک هم المؤمنون جنہیں کہا وہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون جنہیں قرآن نے کہا وہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جن سے قرآن لکھوایا وہ کون ہے؟ اگر صحابہ سچے نہیں، قرآن سچا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہو سکتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کس سے کروائی؟ کس سے کروائی؟ لکھوایا صحابہ سے، حفاظت صحابہ سے کروائی، حافظ صحابہ کو بنا دیا، عالم صحابہ کو بنا دیا۔ دنیا داروں، ساری دنیا قرآن کا ذکر کرتی ہے، قرآن صحابہ کا ذکر کرتا ہے، تم قرآن کو یاد کرتی ہو، قرآن نے صحابہ کو یاد کیا ہے۔ تمہارے بچوں کے سینوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن کے سینے میں صحابہ چمکتا ہے۔ آج یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ ابھی یہاں سے یہ باہر جائیں گے، راستے میں ان کے مہمان ہوں گے، کوئی بندہ جاتے جاتے ان کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ بچہ بڑا بے شرم ہے، کوئی یہ کہہ دے یہ بچہ بے غیرت ہے، کوئی یہ کہہ دے یہ بچہ منافق ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ ماریں گے۔ کیا کرو گے؟ بڑے دہشت گرد ہو، بہت تخریب کار ہو، بڑے شدت پسند ہو، بہت انتہا پسند ہو، صبر، تحمل، بردباری، آداب، لحاظ، امن، ملک، وطن، شہر، دین، امن کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام جھگڑے سے روکتا ہے، اسلام محبتیں پھیلاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بغیرت کہہ دیا کوئی بات نہیں، کون سی بغیرتی ان کے ساتھ لگ گئی؟ منافق کہہ دیا کوئی بات نہیں، کون سی منافقت ان کے ساتھ لگ گئی؟ گالی دے دی کوئی بات نہیں، بچے کو ہی تو دیے، کون سے بڑے کو دے دیے کوئی بات نہیں، یہ بات میری ماننے کو تیار ہو؟ تیار ہو؟ آپ اپنے بچے کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ جس بچے نے سینے میں قرآن رکھا ہے، میں نے بابا سے کہا لڑتا کیوں ہے، میں نے اماں سے کہا لڑتا کیوں ہے، میں نے قاری اسامہ سے کہا لڑتا کیوں ہے، قاری اسامہ کے قاری صاحب سے کہا تم لڑتے کیوں؟ کوئی بات نہیں، کہتے ہیں میں نے شاگرد کو برا کہا، جس کے سینے میں قرآن ہے اسے برا کہا۔ اس کا باپ کہتا ہے مولوی صاحب میرے 4 بچے اور بھی ہیں، انہیں برا کہہ دیتا، اسے کیوں کہا؟ آج تو اس کی دستار بندی ہوئی ہے، آپ نے دستار بندی کی ہے۔ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے انعام دیا ہے، ابھی شاہ صاحب سے ہو کر جائے اسے کوئی گالی دے دے، یہ مجھے تو برداشت نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں، اس کے سر پہ شاہ صاحب نے ہاتھ رکھا ہے اور صحابہ کے سروں پہ محمد الرسول اللہ نے ہاتھ رکھا ہے۔ بچے کی توہین تو برداشت نہ کرے، تو دہشت گرد نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی توہین میں برداشت نہ کروں، میں دہشت گرد کیسے ہو گیا؟ ہمیں انتہا پسند کہنے والوں، تم اپنے بچے کی توہین برداشت نہیں کرتے جو حافظ قرآن ہے۔ میں ان صحابہ کی توہین کیسے برداشت کر لوں جو خود قرآن ہے؟
عظمت کی اتری ہے اور پورا قرآن میرے اور آپ کے پاس ان کے ہاتھوں سے ہو کر آیا، ان کا لکھا ہوا آیا، ان کا پہنچایا ہوا آیا، ان کا محفوظ کیا ہوا آیا، انہوں نے پہنچایا ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے قرآن ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے حکومت کے پہلے دن ہی فدق کو غصب کر لیا اور فدق نہیں دیا، فدق غصب ہو گیا تو قرآن بچ گیا؟ ایمان قرآن پر رہتا ہے؟ اور اگر پہلے دن ہی تم یہ کہہ رہے ہو کہ حکومت ملتے ہی جو 23 سال مسلسل شاگرد رہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، آج کے مومن تو مومن کیسے؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب باتیں آپ کی اچھی ہیں مگر آپ کافر کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا، علامہ نفیس میں کسی مسلمان کو کافر کہوں میں تباہ کیوں نہ ہو جاؤں؟ میں کسی مسلمان کو کافر کہوں تباہ کیوں نہ ہو جائے؟ فتویٰ دیا علماء نے جو مسلمان کو کافر کہے گا خود کافر ہو جائے گا۔ دو ہی ہو گئی، یا وہ رہے گا یہ رہے گا، دونوں میں مسلمان رہتے تھے دونوں کافر رہ سکتے۔ مجھے شاہ صاحب کو اسامہ صاحب کو کوئی کافر کہہ دے وہ مسلمان نہیں رہتا، ابو بکر کو کہہ دے پھر بھی بھائی رہتا ہے، پھر بھی مسلمان رہتا ہے، پھر بھی سچا رہتا ہے، پھر بھی صحیح رہتا ہے، پھر بھی محبت والا رہتا ہے، پھر بھی میرا بھائی ہے، پھر بھی میں اس سے ہاتھ ملاؤں، پھر بھی میں اپنا اس کو دوست بنا لوں، پھر رشتہ دار بنا لوں، یہ ممکن ہے؟ تم اپنے حافظ قرآن بچے کی توہین برداشت نہیں کرتے جس کو ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی ببلاس، جس کے بارے میں کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ تم بچے کی توہین برداشت نہیں کرتے، میں صحابہ کے امام کی توہین کیسے برداشت کروں؟ پتہ چلا جو ابو بکر کی توہین کرے اس کو جواب دینا دہشت گردی نہیں غیرت مندی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ غیرت مندی ہے اس کا جواب دینا۔ اور آج کل کے زمانے میں بات مشکل نہیں رہی، پہلے دور میں لوگ کہتے تھے مولانا صاحب کتابوں کے حوالے دیتے ہو، ہمیں کتابیں بتاتے ہو، لیکن یہ بات تو کتاب میں آئی ہے، یہ بات یہودیوں نے لکھی ہوگی، یہ بات نصرانیوں نے لکھی ہوگی، یہ اسرائیل کی سازش ہوگی، یہ فلاں کی سازش ہوگی، یوں کہہ کر رد کر دو گے۔ اب تو کتاب کی بات ہی نہیں ہے، اب تو صاحب کی بات ہے، اب تو لٹریچر نہیں بندہ آ گیا، ویڈیو کلپ آ گیا۔ اور میں شیعہ جوانوں سے کہتا ہوں، میں ہمیشہ ان سے مخاطب ہوتے رہتا ہوں، میرا اور ان کا معاملہ مخاطب ہونے کا ہے، ہوتا رہتا ہوں۔ آج کل جواب نہیں دیتے، پہلے دیتے تھے، آج کل نہیں دیتے۔ میں ان سے کہتا ہوں میں نہیں پوچھتا تمہارے بڑوں سے، تم ہی ذرا پوچھ لو، پوچھ کر ذرا یہ بتاؤ کہ تم انہیں نہیں مانتے جنہوں نے لکھا ہے، اس کو مانتے ہو جو لکھا ہوا ہے؟ انہیں نہیں مانتے جنہوں نے لکھا ہے۔ تمہارا اعتراض تو پہلے پر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابھی ایک نے کہا ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، ابھی تازہ کلپ ہے، ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے ہیں برٹش بھیجا ہوا ہے تصدیق کے لیے۔ جب دباؤ آیا، پریشر آ گیا، پھر کہاں سا پڑھا، کہتے نہیں وہ اور ہے، یہ اس قرآن کی تائید ہے۔ اور میں نے کہا پاگلو، اس قرآن کو کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، مصدق لما معکم، یہ خود تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی۔ جس کتاب کو لکھوانے والا ہی صدیق ہو، اس کو تمہاری تصدیق کی کوئی اوریجنل ڈھونڈ لیا۔ میں نے کہا شیعہ جوانوں تمہیں دو چیزوں نے خراب کیا ہے، ایک خمینی نے، ایک میڈیا نے۔ خمینی نے کتابیں لکھی، اس نے کہا نعوذ باللہ ابو بکر عمر استغفر اللہ اصلی کافر اور زندیق تھے۔ اس نے کہا جو فوج اللہ نے مجھے ایران میں دی ہے، ایسی فوج اللہ نے حضور کو مکہ اور مدینہ میں نہیں دی تھی۔ اس نے یہ باتیں کر کے تمہیں رسوا
دعا کیا، پہلے تم لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، ہنستے ہنستے تھے، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پہلی صدیوں میں تمہارے ساتھ تھے، تم کچھ نہیں کہتے تھے، اب کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ بھی چپ تھے تو ہم بھی چپ تھے۔ کتابوں میں انہوں نے بھی لکھا تھا، کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا تھا، لیکن جب یہ کھل کر میدان میں آ گئے، چپ یہ نہ رہ سکے تو چپ ہم بھی نہ رہ سکے۔ یہ برا کہہ کر صحابہ کو گالی نہ دیتے، ہم انہیں جواب، لیکن جب کھلے عام تبرہ ہوگا تو کھلے عام جواب بھی ہوگا۔ قرآن محفوظ تب مانا جائے گا جب صحابہ کو مانا جائے گا۔ اللہ لکھ کر دے دیتے، حضور سے لکھوا لیتے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، میں دلوں کے حال جاننے والا ہوں، مجھے پتا ہے ایک طبقہ ایسے آئے گا لوگوں کو دھوکہ دے گا، تقیے کی چادر اوڑھی ہوگی، چہرے اور وجود کو تقیے سے اس نے ڈھانپا ہوگا، مومن مومن کہے گا، پہلے مومنوں کو نہیں مانے گا، مومن مومن کہے گا، پہلے مسلمانوں کو نہیں مانے گا، قرآن پر ایمان نہیں لائے گا، تنقید کرے گا، میں قرآن لکھواؤں گا ان سے، معلوم کر دوں گا، جو قرآن مانے گا اسے صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ قرآن بھیجا اللہ نے، لیا رسول اللہ نے، پڑھایا بیت اللہ میں، جن کو پڑھایا وہ حزب اللہ ہے۔ کیا ہے؟ حزب اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر قرآن کو پڑھا، حضور کی ڈپٹی لگی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں پڑھاؤ، انہیں سکھاؤ۔ پوچھتا ہوں حضور نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ حضور پڑھا رہے تھے تو پڑھ کون رہے تھے؟ حضور سکھا رہے تھے، سیکھ کون رہے تھے؟ حضور دکھا رہے تھے، دیکھ کون رہے تھے؟ حضور چلا رہے تھے، چل کون رہے تھے؟ حضور کھڑا کر رہے تھے، کھڑے کون ہو رہے تھے؟ حضور صفے بنوا رہے تھے، صفوں میں کون تھے؟ حضور نماز پڑھا رہے تھے، مقتدی کون تھے؟ حضور میدان میں جا رہے تھے، مجاہد کون تھے؟ حضور جہاد کر رہے تھے، ساتھی کون تھے؟ اور قرآن اتر رہا تھا، دیکھنے والے کون تھے؟ بل پاس ہوا، قانون بننے جا رہا ہے، قانون یہ کہ گستاخ کو سزا ملے گی۔ کس کو؟ بعض لوگ چیخ پڑے ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تمہاری تو بات ہی نہیں ہے، تمہاری تو ناراض کیوں رہے ہو، چیختے کیوں؟ کہتے نہیں ہمارے خلاف ہے۔ میں نے کہا گستاخوں کے خلاف ہے، کہتے ہمارے خلاف ہے۔ میں نے کہا بات تو سمجھ میں آ گئی نا، تم بولو، ہمیں کوئی ڈر ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں اتنے بڑے اجتماع میں دو حصے، اہل بیت اور صحابہ، دونوں کی توہین پر سزا ہے، لیکن میں پہلے والے عنوان کو چھوڑ کے دوسرے پہ جاتا ہوں۔ اہل بیت میرے ایمان کا حصہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور، چین اور سکون ہے، راحت ہے، میرے محور اور مرکز ہے، میری پہچان ہے، میری بنیاد ہے، ہمارا آغاز ہے، اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے، منفرد ہے، ہمارے لیے مثال ہے، معیار ہے، آغاز ہے، شعار ہے۔ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، دین مل نہیں سکتا۔ توحید صرف توحید پر عمر قید کیوں ہے؟ میرا مطالبہ ہے سزائے موت ہونی چاہیے۔ توحید پر سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت کی توحید پر شہزادہ جنت جناب سید حسن اور حسین کی توحید پر صرف عمر قید نہیں، کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ میں نے مطالبہ کر دیا، میں مانتا ہوں کہ اہل بیت کی توحید پر سزائے موت ہونی چاہیے، شاہ صاحب ان کو مطالبہ کرنا چاہیے، صحابہ کی توحید پر سزائے موت ہونی چاہیے۔ ہمارے اوپر سے بھی گستاخی کا لیبل اتر جائے گا
تمہارے اوپر سے بھی اتر جائے گا، گستاخ پھنسے گا، پیچھے میں بھی نہیں آؤں گا، پیچھے تم بھی نہیں آنا، میرا بھی اہل بیت کی گستاخی میں آئے میں لکھ کر دیتا ہوں، اسے جو سزا دو میری طرف سے اجازت ہے، آپ بھی اجازت دے دو، جو آتا ہے اس کو پکڑو اور گستاخ اہل بیت کا سزا دو، ہم نہیں آئیں گے، لیکن صحابہ کا گستاخ ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ایمان میں نے کہا رحماء بینہم، یا بس میں ایک طبقہ اٹھ کر کہتا ہے یہ اور ہے وہ اور ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ سب ایک ہے، ہمیں دین ان سے ملا ہے، ایک کو گھرانہ کہتے اور ایک کو یارانہ کہتے، قرآن اترا گھر میں تھا، پھیلایا یاروں نے تھا، کیا عائشہ کے بستر پر اترنے والا اس بستر کو گھر کا بستر نہیں سمجھتے؟ آخری بات، گھر 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 گھر، یہ گھر وہ گھر، آپ نے سنا ہے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، سنا ہے ماں کے کہتے سبحان اللہ، لوگوں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، میں تمہیں وہ ماں بتانے لگا ہوں جس کا سارا گھر ہی جنت ہے، صحن جنت، چھت جنت، کھڑکیاں جنت، دروازہ جنت، راستہ جنت، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس گھر کے ٹکڑے میں حضور آج آرام فرمائے، یہ گھر کس کا ہے؟ کس کا؟ عائشہ صدیقہ کا، ہاں تیری میری ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور مسلمانوں کی ماں کا سارا گھر ہی جنت ہے، یہ اہل بیت نہیں ہے جو آج بھی اہل بیت ہے، یہ اہل بیت نہیں ہے، اس کا اگر آج بھی نبی کے پاس ہے تو اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ تفصیل میں نہیں جاتا، لہذا صحابہ اور اہل بیت ہمارے لیے معیار ہے، ایمان ہے، ہمیں قرآن ان کے واسطے سے ملا ہے، اب قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن پھیلائیں گے، جو توہین کرے گا قرآن کی، برا کہے گا قرآن کو، اس کا جواب بھی دیں گے، جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کا جواب بھی دیں گے، دو گے نہیں دو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیے ہم کلمہ پڑھ کے اس خوبصورت تقریب میں عزم کرتے ہیں، ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، کرو گے انشاءاللہ، پاکستان بھی کریں گے، کرو گے، یہ بات کر کے آپ سب نے عزم کر لیا، اور جب عزم کیا تو یوں تو میں نے اتنا وقت نہیں لگایا، آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے، ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو گئے، شامل ہو گئے، سب کو مبارک ہو آپ کے شامل ہونے پر، محمد صحابہ دبیہ صحابہ کی تعلیم چلا رہے تھے اور چلاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق۔ قاری محمد ولید صاحب، قاری محمد حسان صاحب، قاری محمد اویس صاحب، مولانا قاری بلال احمد صاحب، قاری محمد شعیب صاحب، قاری نصر الامین صاحب، اور ادارہ کی طرف سے ادارہ محمد مدرسہ محمودیہ تحفیظ القرآن کی طرف سے مانسرہ کیمرہ سلنڈر والوں کے لیے یہ شیلڈ کا بندوبست کیا گیا ہے، ثناء اللہ خان اور بلال خان جدور اونر ہے مانسرہ کیمرہ سلنڈر۔ بہت زیادہ آپ لوگ مہربانی کریں، بہت مہربانی، آپ حضرات اپنی جگہ میں تشریف رکھیں۔